بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سطر کے متعلق ایک نہایت اہم مسئلہ ہے جو سماعت فرما لیجئے۔ نماز میں اکثر ایک چھوٹی سی کوتاہی ہماری پوری کی پوری نماز کو خراب کر دیتی ہے۔ سطر سے کیا مراد ہے اور مرد اور عورت کے سطر میں کیا فرق ہے، اس معاملے میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ تو مختصر اور آسان انداز میں ایک دو مسائل ہیں جو ضروری وہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ سمجھ لیجئے کہ سطر کیا ہے۔ سطر سے مراد جسم کے وہ اعضاء ہوتے ہیں کہ جن کو ہر حالت میں چھپانا فرض ہے۔ مرد کے لیے جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے۔ اب یہ گھٹنے بھی سطر میں شامل ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ گھٹنوں کا چھپانا بھی فرض ہے۔ اب یہاں پہ اکثر مرد حضرات جو کوتاہی کرتے ہیں نماز کے علاوہ بھی، کہ وہ ایسی شارٹس پہن لیتے ہیں کہ جس میں ان کی رانیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کے گھٹنے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عمل از روئے شریعت بالکل بھی درست نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حرام ہے۔ اسی طرح جو عورت کا سطر ہے، عورت کے سطر کے متعلق فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ عورت کا جو پورا جسم ہے وہ اس کے سطر میں شامل ہے، سوائے اس کا چہرہ اور اس کی کلائیاں اور اس کے جو پیر ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ حجاب اور چیز ہے، سطر اور چیز ہے۔ اس میں اکثر خواتین جو ہیں وہ اس کو مکس کر دیتی ہیں اور کچھ سے کچھ بن جاتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حجاب اور چیز ہے، سطر اور چیز ہے۔ میں ابھی حجاب کے متعلق گفتگو نہیں کر رہا، میں ابھی صرف سطر کے متعلق جو ہے وہ گزارشات عرض کر رہا ہوں، اور اس تمہید کا جو مقصد ہے وہ نماز کے متعلق مسئلہ بیان کرنا ہے۔ اب جیسا کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ جو عورت کا جسم ہے وہ پورا کا پورا جسم اس کے سطر میں شامل ہے، سوائے اس کی کلائیوں کے، اس کے چہرے کے اور اس کے جو قدمین ہیں یعنی اس کے جو پیر ہیں۔ اب یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ دوران نماز عورت کو اپنے پورے وجود کو چھپانا یہ فرض ہے، سوائے کلائیاں، چہرے اور قدمین۔ یعنی اگر یہ تین اعضاء کھلے ہوں تو پھر نماز درست ہو جائے گی، لیکن اس کے علاوہ پورے جسم میں سے سطر کا کوئی ایک حصہ بھی کھل گیا اور ایک چوتھائی حصے تک وہ کھلا رہا، اور ایک نماز کے رکن جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہو کھلا رہا، تو یاد رکھیے گا کہ وہ نماز درست نہیں ہوگی۔ ایسی عورت کو وہ دوبارہ نماز اپنی لوٹانی پڑے گی۔ اور بالکل اسی طرح جو مرد حضرات کی طرف سے ایک کوتاہی دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ کہ جب پینٹ شرٹ وغیرہ پہنی ہو تو وہ جو شرٹ پینٹ سے باہر نکلی ہوتی ہے، تو جب رکوع یا سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو ان کی جو کمر ہے، پیٹھ جو ہے وہ کھل جاتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک یہ مرد کا سطر ہے، تو اب جب ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک ہے تو یہ جو پیٹھ ہے یہ بھی اسی سطر کے اندر داخل ہے، اور وہ پیٹھ اتنی دیر کھلی رہتی ہے کہ جس میں ایک رکوع یا ایک سجدہ جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ایسے مرد حضرات کو اپنی اس غلطی کو درست کر لینا چاہیے۔ نماز کے لیے ویسے بھی مناسب اور جو سنت کے مطابق لباس ہے وہ پہن کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ بنی آدم جب تم مسجد کے لیے جاؤ تو اپنی زینت اختیار کر کے جاؤ۔ تو پہلی بات تو یہ کہ لباس کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز کے لیے مناسب لباس اختیار کیا جائے، اور اگر بالفرض کوئی ایسا لباس ہے کہ جیسے کوئی ٹی شرٹ پہنی ہے یا شرٹ پہنی ہے تو اس کو پھر اس کو لگایا جائے تاکہ وہ رکوع یا سجدے کے دوران جو ہے وہ شرٹ پینٹ سے باہر نہ نکلے، اور تاکہ اپنی نماز جو ہے وہ خراب نہ ہو سکے۔ یہ چند مختصر مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں دین کے ہر مسئلے کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔